یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ میں وسیم بادامی آپ سب کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم پہ یہ نشریات شب نیمہ شعبان، شب 15 شعبان، شب براءت، شب توبہ، اس نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جس کا بھی باقاعدہ آغاز کچھ ہی لمحوں میں جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ انشاءاللہ شب بھر محفل جاری رہے گی اور رات گئے تک محفل جاری رہے گی کہ جس میں مختلف علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، قصائص ہوں گے، واقعات ہوں گے، مناجات، تحت اللفظ، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ۔ اور کیونکہ یہ ہماری شان رمضان سے پہلے یہ آخری نشریات ہوتی ہے، گویا بس ایک طریقے سے اتصال ہو جاتا ہے اس نشریات کا شان رمضان سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بھی نشریات متصل ہو جائے گی شان رمضان 2024 سے انشاءاللہ، بشرط صحت و سلامتی و زندگی، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو۔ ابھی ہم آج کا یہ جو موضوع ہے، یہ جو عنوان ہے شب توبہ، شب براءت، اسی موضوع سے متعلق ایک کچھ چنیدہ آیات کی تلاوت سنتے ہیں جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب سے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ آیات کے اعتبار سے، آیت نمبر 286 ہے قاری صاحب، سب سے آخری آیت جو ہے اس سورے کی۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت اور ترجمے سے نشریات کا ہم کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ اکبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہمیں نہیں ہے وہ ہم پہ نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ تیاریاں ہیں شان رمضان کے لیے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی نے شب توبہ، شب برات کی مناسبت سے آج کی نشست جس کا عنوان ہے شب توبہ، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے، اور تلاوت کلام پاک سے سورہ بقرہ، قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ، سب سے بڑی سورہ، اور اس کی آخری آیت سے میں نے علماء کرام سے سنا کہ آخری آیت یا آخری دو آیات کی الگ سے بھی تاکید ہے اس کی تکرار کے ساتھ پڑھنے کی، اور یہ آج کی گویا شب کے موضوع سے بھی متصل ہے۔ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ گویا مجھ جیسے گناہگار خطا کار کے لیے تو یہ بڑی ایک سیٹسفیکشن والی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی کیپیسٹیز کو جانتا ہے کہ کس میں کتنی وسعت ہے، کون کتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اور اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی یہ بھی کہ جس نے جو کیا ہے وہ اس کا اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ ہم نے سنا بھی ہے ذرۃ خیرا یرا شر خیرا یرا، ذرا سی بھی نیکی ہے تو اس کا بھی اجر ہے، ذرا سی بھی برائی ہے تو اس کی بھی پکڑ ہے۔ تو کہا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور اب گویا قرآن کریم نے ہی اپنی ہی ایک آیت میں
ایک سجیسٹ کر دیا کہ کس انداز سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. بہت سارے انداز ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ کہا اے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو. پھر کہا ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او خطانا، ہم سے اے ہمارے رب ہم سے بھول میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا، ہم سے نسیان میں جو خطائیں ہو جائیں ان پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اگلی دعا مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم میں نہ رکھنا، جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے. یہاں اسی آیت میں آگے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اور پھر آگے مغفرت کی دعا، طلب مغفرت، ہمارے ساتھ نرمی کرنا، ہم سے درگزر فرمانا، ہم پر رحم کرنا، ورحمنا، ہم پر رحم کرنا. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا، نصرت دینا ہمیں، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا. الہ آمین. اور ظاہر ہے جس صورتحال میں، جس ماحول میں، جس عالمی تناظر میں ہم یہ آج کی نشست جب منعقد کر رہے ہیں، تب بھی اس وقت جو منظر ہے وہ ظاہر ہے ہم سب کے دلوں کو چیر دینے کے لیے کافی ہے کہ جب ہم نظر اٹھا کے اب یہاں دیکھتے ہیں تو بھی ایک ظلم کا پہاڑ ہے، وہاں دیکھتے ہیں تو بھی ایک ظلم کا پہاڑ ہے. اور ایسے میں کون کس طرح فراموش کر سکتا ہے غزہ میں، فلسطین میں ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے جس انداز سے جو ظلم اور بربریت کے نئے ریکارڈ روزانہ کی بنیاد پر قائم کیے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ تمام تر قوتیں جو عالمی امن کی ٹھیکیدار بنتی ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی باتیں کرتی ہیں، جو ان پہ کانفرنسز کر رہی ہوتی ہیں، ان پہ سیمینارز کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ انسانوں کا قتل جو جانوروں سے بدتر انداز میں ہو رہا ہے کہ جہاں پر جنگ کے بھی تمام تر اصول پامال ہو رہے ہیں. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اسپتال کو نشانہ نہیں بنانا، ایمبولینس کو نشانہ نہیں بنانا، عورتوں کو نشانہ نہیں بنانا، بچوں کو نشانہ نہیں بنانا، شیر خوار کو نشانہ نہیں بنانا. پانی جیسی بیسک جو چیز ہے وہ اس پہ کوئی بندش نہیں کرنی. یہ سارے کے سارے اصول آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ ایک ایک اصول باقاعدہ روندا جا رہا ہے، اور یہ عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے انشاءاللہ، اور سارے معاملات آسان کریں. اور ظاہر ہے کہ آج کی یہ شب جو میں نے علماء کرام سے سنا سیکھا کہ اس اعتبار سے بھی ایک گولڈن اپارچونٹی ہے کہ میں تو اپنے لیے کہہ سکتا ہوں، میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ آپ لوگوں کو کہہ سکوں کہ میں اپنا بھی مواخذہ کروں، اپنا احتساب کروں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کروں، تاکہ جو سب سے بڑا امتحان ہے، جو دنیا کے سارے امتحانات سے بڑا، دنیا کی ساری مشکلات، ایک انسان کی 70 سال کی زندگی ہو اور اس کا ایک ایک لمحہ شدید ترین تکلیف سے بھرا ہوا ہو، اللہ نہ کرے سب کچھ شدید تکلیف سے بھرا ہوا ہو، اس ساری تکلیف کو اگر ملا دیں تو بھی آخرت کی ایک لمحے کی جو تکلیف ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے زیادہ سخت مرحلہ وہ ہے، یعنی کہ گویا کہ اگر دنیا کے سارے مسائل حل ہو گئے اور وہ مسئلہ حل نہ ہوا آخرت میں عذاب سے بچنے کا، تو یہ معاملہ بہت گھاٹے کا ہے. آن دا کانٹری اللہ نہ کرے لیکن دنیا کا ایک ایک پل مشکلات کا ہے، لیکن وہاں کی مشکلات ختم ہو گئیں تو یہ نقصان، یہ سودا پھر بھی جو ہے وہ بہت فائدے کا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو اللہم اجرنا من النار، اس دعا کی طرف متوجہ ہونے کی آج سے بہتر شب کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا تو عنوان ہی شب براءت ہے، لا تعلقی برات، اور شب توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کی اس شب میں ہمیں یہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. آج کی شب کے ہی عنوان سے میں کلام کی کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ باقاعدہ نشست میں قاری صاحب سے بھی ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ، صدیق اسماعیل صاحب سے، فصیح الدین سہروردی صاحب، ہمارے سارے نعت خواں حضرات. یہ محفل اس انداز سے جاری رہے گی. آپ سب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا اپنے گھروں میں بیٹھ. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں
سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ تیرا گھر یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا فضل فرما اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ تو اسی دعا کو اس دعا سے متصل کرتے ہیں کہ وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو بدل دینے والا ہے، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ تو آئیے یہ دعا کریں آج کی شب۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطل کی ظلمت دور کر دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول